اسباب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسباب سے جو تاثیر ظاہر ہوتی ہے اس تاثیر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، لیکن اسباب اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ اسباب پورے کے پورے اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ ان اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جیسے تمام اور اسباب ہیں، ایسے ہدایت کے لیے بھی اللہ نے سبب کے درجے میں انبیاء علیہ السلام کو دعوت کی محنت کو دے کر بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو کھپایا اور اپنا سب کچھ لگایا، اور دعوت کی محنت میں جو کچھ حالات آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، اور جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو انبیاء پورا کرتے رہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اس وقت پر وہ چیز وجود میں آیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے جن خوش نصیب اور سعید بندوں کے مقدر میں ہدایت تھی انہیں ہدایت دے دی۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں کی امتوں میں جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو بد نصیب ہدایت سے محروم رہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئے اور اللہ نے انہیں عذاب دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے تو انبیاء کا سلسلہ تھا، انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجا، اس نبی نے آ کر ان کو سمجھایا، سمجھداروں کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے قبول کر لیا، باقی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم۔ اللہ نے فرمایا نبی والی جو محنت ہے، دعوت کی محنت جو سبب ہے انسانوں کی ہدایت پہ آنے کا، اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی۔ ہاں، جب دعوت کی محنت وجود میں آئے گی اور دعوت کی محنت صحیح ترتیب سے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، اور ہماری محنتوں پر اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت کی راہیں کشادہ فرماوے گا۔ شرط یہ ہے کہ سبب وجود میں آئے، جیسے انسانوں کی زندگی کے لیے اور زندگی باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے کھیتی کا سبب اللہ نے بنایا۔ کھیتی ہوتی رہے گی، اللہ اپنی قدرت سے زمین سے غلہ اگاتا رہے گا، انسانوں کے کھانے کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ ایسے اور بہت سی حاجت ضرورتیں انسانوں کی ہے، اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ہاں، تو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے زیادہ ضروری ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر انسان نہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی برکت سے دعوت کی اس عظیم محنت کا مکلف اس مسلمان کو بنایا۔ ہر فرد امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دے رہا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی جان، اپنی مال، جو کچھ اللہ نے دنیا اور دنیا کے اسباب دیے ہیں اس مقصد کے لیے اس کو لگائے۔
جب یہ امت ہدایت کی دعوت کی محنت کو اختیار کرے گی، اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما کر دنیا کی انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کا انتظام خدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت ہم کریں اور محنت صحیح طریقے سے کرتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اور جس طریقے پر اعمال بتائے اور اعمال کا طریقہ بتایا، ہم ان اعمال کو اس طریقے پر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا نور دیں گے، اور ہماری قربانی کے بقدر اللہ انسانوں میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ شرط یہ ہے دعوت کی عظیم محنت کو وجود میں لانا، نبی والی محنت کو وجود میں لانے کی فکر کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو محنت آپ نے زندہ فرمائی اور ہر فرد امت کو اس محنت میں مشغول فرمایا، اس محنت کو زندہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ جیسے کھیتی، زمینداری، زمین پر محنت کرنا انسان کو مکلف اللہ نے بنایا، لیکن زمین سے غلے کو وجود میں لانا یہ اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا۔ ایسے تمام اسباب انسان اختیار کرتا ہے، نتیجہ اللہ لاتے ہیں۔ ایسے ہدایت کی محنت اور اس ہدایت کی محنت کے لیے جو قربانی اللہ کے یہاں مطلوب ہے، یہ قربانی جب ہم اور آپ اس قربانی کو دیں گے اور اللہ کے وہ قربانی قبول ہوگی تو آسمان سے دلوں پر ہدایت کا فیضان ہوگا، ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ دلوں میں اس کا فیض فرمائیں گے۔ ہاں، رات کو ایک آدمی خدا کا مجرم بن کے سویا ہوگا اور صبح کو اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت کا فیضان ہوگا اور وہ میرے دوستو ایمان قبول کرے گا۔ صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی زندگی اس کا ہمیں ہماری رہبری کر رہی ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم کسی حال میں بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، ہاں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کو داخل کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی اسکیم بنا کر جانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے دل پر اللہ نے ہدایت کا فیضان فرمایا۔ ہاں، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی نیت سے جانے والا انسان، میرے دوستو، اللہ نے جب اس کے دل پر ہدایت کا فیضان فرمایا تو میرے بھائیوں، وہ قتل کرنے جانے والا انسان وہاں سے ہدایت لے کر آیا۔ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت اللہ دے گا، ہمارے خاندانوں کو اللہ ہدایت، ہمیں بھی ہدایت اللہ دے گا جب ہم ہدایت کی محنت کو صحیح طریقے سے ہم کریں گے۔ یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہیں۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ اعمال جو دعوت کی محنت میں بتائے جا رہے ہیں، میں تو اسے اعمال نبوت سمجھتا ہوں۔ ہاں، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلق کے حلقے، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں، اعمال دعوت ہیں، جس کو حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں زندہ فرمایا اور ہر فرد امت کو اس میں مشغول فرمایا، جس کے نتیجے میں ایمان اور ایمانی نور صحابہ کے دلوں میں آتا چلا گیا، اور جتنا ایمانی نور دل میں آتا چلا گیا اتنا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا، اور جتنا اللہ کے احکام زندگی میں زندہ ہوتے چلے گئے، اللہ کی مددیں صحابہ کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔ اللہ کی مدد جو ہے میرے دوستو، یہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، دعوت کی محنت، نمرود کو دعوت دی، نمرود کی قوم کو دعوت دی، اپنی محنت آپ کرتے رہے
اور آپ نے جب محنت اپنی ذمہ داری پوری کی تو نمرود نے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اپنی میدوں سے اسکیمیں بنائی تھی ان کو اللہ نے فعل فرمایا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، وہی نمرود، جس نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور مارنے کے لیے آگ جلائی تھی، ہاں، اور زبردست آگ جلائی گئی تھی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ فرشتوں نے آگے کہا ہم مدد کریں کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور آگ میں زبان کے آپ کے بول یہ ہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہت بہت بہترین میرا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو جس آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی تھی اللہ نے اس آگ کو حکم کیا۔ اصل اللہ کا حکم ہے، امر خداوندی ہے، اصل اسباب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے براہ راست حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا آگ سے، ہم نے کہا، اللہ بھائی فرما رہے ہیں، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو میرے خلیل پر ٹھنڈی بن جا، اور ایسی ٹھنڈی بن سلامتی والی۔ ابھی زیادہ ٹھنڈی ہو تب بھی ہم پریشان ہو جائیں۔ ہاں، تو آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم اللہ نے دیا قید کے ساتھ کہ ٹھنڈی تو ہو جا، لیکن میرے خلیل کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ قرآن میں اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہاں، ایسے میرے دوستو، قوم موسیٰ کو اللہ نے دریا سے پار اللہ نے کیا، اور اسی دریا، اسی رستے میں جو رستہ اللہ نے بنایا، اس رستے میں فرعون کو خدا نے داخل کیا اور ہلاک کیا۔ راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، لیکن ایک راستے میں دو حکم ہے۔ حضرت موسیٰ ان کی قوم کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو پار کر، ان کو نجات دے، اور فرعون کی قوم کے لیے اسی دریا کو حکم ہے ان کو ہلاک کر۔ اسی راستے میں، ایک راستے سے موسیٰ اور ان کی قوم پار ہو رہی ہے، اور اسی راستے میں فرعون کا لشکر غرق ہو رہا ہے۔ ہاں، اصل اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ میرے بندے موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دے، اس نے راستے بنا دیے، اور اللہ نے اسی دریا سے کہا اب فرعون کی قوم کو غرق کر دے، مل جا، اور راستہ مل گیا۔ تو زندگی بننے اور بنانے کا معاملہ اسباب سے نہیں ہے، زندگی بننے بنانے کا معاملہ اللہ کی قدرت سے ہے، اور اللہ کی قدرت ان انسانوں کے موافق آتی ہے جو اللہ کے احکام والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، فرعون کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور حضرت اللہ نے موسیٰ کو حکومت نہیں دی، دنیا کے اسباب بھی دیے، سبب دیا ایک دعوت، ایمان کی محنت کرو اپنے قوم میں۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم میں ایمان کی محنت کی، اور قوم نے ایمان قبول کیا، اور پھر اللہ کے حکام آئے، نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا انہیں کہ اب ایمان تم قبول کر رہے ہو اور اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو، اب اللہ کا حکم پورا کرو، اور اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو اور نماز پڑھو۔ نماز قائم کی، ہر نبی کو نماز ملی ہے۔ ہاں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں۔ یہ 5 نمازیں ایسے ہی نہیں دی ہیں، اللہ نے یہ 5 نمازیں اس امت کو اس لیے دی ہیں کہ اس امت پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہاں، پوری انسانیت کی ہدایت کی محنت کی، اس کو اللہ نے، پوری دنیا کو اللہ نے، زمین کو خدا نے مسجد بنایا، اور پوری زمین کو اللہ نے، میرے دوستو،
طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا آلہ بنایا، اور تیمم کے لیے پوری زمین کو خدا نے پاک بنایا کہ میرے بندے دنیا کے کسی خطے میں بھی میری مدد کے محتاج ہوں تو نماز کے ذریعے میری مدد کو حاصل کر لیں۔ 5 نمازیں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دی ہے۔ کوئی ہے دنیا کا بڑا بادشاہ تو جو اپنی رعیت کو 5 مرتبہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے؟ وہاں تو اجازت مانگنی پڑتی ہے دربار میں حاضری کی، اور یہاں اللہ نے اپنے دربار کو وقف کیا کہ اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا انسان کا۔ میرا گھر ہے اور میرا گھر 24 گھنٹے کھلا رہے گا، اور میرے بندوں کو میرے گھر میں اور میرے دربار میں آنے کی ہر وقت اجازت ہے۔ جب آئے اور ہم سے مانگے ہم دیں گے۔ نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں میں اللہ سے ضرورتیں پوری کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز دی۔ 5 وقت کی نماز تو فرض کی، اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں جتنی نماز تمہیں نفل پڑھنی ہو پڑھو اور اللہ سے لو۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا ایمان بنایا اور اپنے صحابہ کی نماز بنوائی محنت کر کے۔ ایمان وہ جو اللہ کو منظور، اللہ کے یہاں مطلوب ہے، وہ ایمان صحابہ نے محنت کر کے بنایا۔ ایمان بالغیب، آنکھوں دیکھی پر تو جانور بھی چلتا ہے، جانور بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چارہ تو وہیں جاتا ہے، اور ڈنڈا دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ آنکھوں دیکھی کا نام ایمان نہیں ہے۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ان آنکھوں دیکھی کا انکار، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو خبریں دی ہیں ان خبروں پر یقین کرنا۔ ہاں، ان پر یقین کر کے زندگی کی بنیاد کو اٹھانا۔ خبر اور نظر یہ دونوں ساتھ چل رہی ہیں۔ صحابہ کے سامنے دونوں چیزیں تھی، حالات تھے، ایمان کی راہ میں حالات آ رہے ہیں اور بہت کچھ حالات آ رہے ہیں، تو یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ یہ حالات تو ہم کو ناکام کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی خبر یہ ہے ایمان قبول کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ایمان پر محنت کرو۔ صحابہ ایمان پر محنت کرنے لگے، اور ایمان کی محنت کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا، جتنا لگانے کی ضرورت پڑی لگا دیا، یہاں تک کہ مدینہ کے گھروں میں جھاڑو لگ گیا، فاقے آئے۔ قربانی دینے کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ نے جو قربانی کی راہ بتائی، اس قربانی کے اس رخ پر جانا۔ آج ہمارا تمہارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھ کے چل رہے ہیں، حالات کو دیکھ کے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ صحابہ نے حالات کو دیکھ کر نہیں چلا، آپ صحابہ کو دیکھیں گے حالات کو دیکھ کر نہیں چلے، اللہ کے دین کے تقاضے کو دیکھ کے چلے کہ اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے۔ بدر میں جب پہنچے ہیں تو بدر میں نہتے پہنچے ہیں، کوئی تیاری کر کے نہیں پہنچے ہیں، اور سامنے دشمن کا مقابلہ آیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو جاتے ہیں گھر واپس، نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا خیال ہے کہ حضور جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ کا نبی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو اللہ کہے گا، کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ صحابہ نے حالات کے مقابلے میں، حالات کے خلاف اللہ کے امر اور حکم کو پورا کیا اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان نہتوں کی خدا نے مدد فرمائی، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ ہم قرآن پڑھیں
علماء کے پاس بیٹھ کے قرآن کو سمجھیں، قرآن ہماری رہبری کرے گا۔ تبلیغ میں تیسرا نمبر علم اور ذکر کا ہے۔ علم دو قسم کے، ایک تو فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم۔ یہ دونوں علم ہمیں سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ ضرورت کا علم تو فرض ہے، تاجر اپنی تجارت بغیر علم کے نہیں کر سکتا صحیح۔ اپنی تجارت میں جانے سے پہلے اسے تجارت کی لائن کا علم سیکھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جو اسے حلال اور حرام کی تمیز کرا سکے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، تبلیغ میں فضائل کا علم بھی ہے اور مسائل کا علم۔ یہ کہا جاتا ہے علم کا مقصد یہی ہے جو ہم سنتے تھے ایک زمانے میں تبلیغ میں، کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ علم کا مقصد حال کے امر کو پہچاننا۔ آدمی جس حالت میں ہے، اس حالت میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو معلوم کرنا اور اسے سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنا کام کرنا۔ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے عالم بن جاتے ہیں تو عالم بننے کا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے عالم ہیں، لیکن بچے عالم بنے تو بچوں سے علم سیکھو۔ اپنی ضرورت کا علم سیکھو کہ میرا بچہ عالم ہے، اس عالم بچے کو کہے کہ بیٹا دکان اور کاروبار میں ہمیں بتائیے کیا اللہ کے کیا احکام ہیں، تاکہ ہماری تجارتیں صحیح طریقے پر ہوں اور ہم حلال روزی کما کر تمہیں کھلائیں۔ ہماری تجارت میں کیا کیا غلطیاں ہماری ہیں اسے بتاؤ ہمیں۔ ہاں، اس کے بعد اس کے ساتھ امت کو علم دے۔ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے بچے کے پاس پانی اور ہم اسے پیے نہیں، وہ دوسروں کو پلاوے۔ گھر میں اگر ایک بچہ بے دوسو سی اے بن جاتا ہے تو سی اے بننے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، اب تم ہمارے کاروبار کی خیر رکھو اور ہمارا حساب کتاب تم لکھو۔ اس بچے کو باپ اپنے پاس رکھتا ہے کاروبار میں حساب تیار کرنے کے لیے، اور یہ عالم دین اللہ کے نبی کا علم لے کر آیا، اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ تم عالم ہو گئے، اب دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت تو سب سے پہلے تمہاری خدمت ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تبلیغ میں علم کا نمبر تو میرے لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کا اور میری ضرورت کا علم سیکھوں، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، ہاں معاشرت کا علم، معاملات کا دین اور عبادات کی لائن کا دین، یہ تو مجھے سیکھنا ہوگا، اور اس علم کی روشنی میں ہماری زندگی ہمیں لانی ہوگی۔ لوگ تبلیغ کو سمجھیں گے ہمارے معاملات سے۔ اگر ہمارے معاملات درست ہیں، ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے، تو یہ انہیں چیلنج کرے کہ بھئی یہ زندگی تو عجیب زندگی ہے، مجھے بھی یہ زندگی چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہے، عبادت ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، ان عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارے آپس میں بزنس و لین دین، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رہن سہن
وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. لیکن یہ سب چیز ہمارے زندگی میں آئے گی کہ جتنا ہم ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان میں جتنی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اتنی اس کے بقدر ہماری زندگی میں عبادات میں دین آئے گا. عبادات کے بعد میرے دوستو معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا، اخلاق کا دین آئے گا. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ اگر دین کی محنت ہوگی، دین کی جب محنت ہوگی اور دین کی محنت ہم کریں گے تو دین کی محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے عبادات کا دین زندہ ہوگا. جیسے آج نماز زندہ ہو رہی ہے لیکن ابھی زندہ نہیں ہوئی ہے. ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری مسجد میں اور میرے محلے میں 100% نمازی ہیں الا ماشاء اللہ. نماز تو 100% مسلمان مرد عورتوں پر ہے، فرض ہے. ابھی تو ایک نماز کا حکم زندہ نہیں ہوا ہمارا امت میں. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے دعوت کی محنت کے حالات اور اس کی کارگزاری بیان کی کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. حضرت سنتے رہے، سننے کے بعد کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ایک نماز کا فریضہ زندہ نہیں ہوا امت میں. آج ہمارے گھروں میں ہوگا کہ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور اس کا جوان بچہ بے نمازی ہے. اس کا بھائی بے نمازی ہے. اور نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. ہاں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخر ایام میں یہی پوچھتے تھے قافلوں کو. جب ہندوستان میں صوبوں کے قافلے آتے تھے تو تمام کارگزاریاں ہوتی تھی. حضرت آنے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جماعتیں نکلی، مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کون سی بستی ایسی ہے جہاں 100% نمازی ہے؟ 100% نمازی ہماری بستیوں میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں 100% نمازی بننے چاہیے. ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ بھائی روزانہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے فارغ کرو اور ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو ملو اور ایک ایک فرد پر محنت کرو. 7:30 کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. جب مسجد میں آئے گا 5 وقت کی نماز پڑھے گا، مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، مسجد میں میرے دعوت کے محنت کے مشوروں میں بیٹھے گا، تو پھر میرے دوستو اس کی زندگی میں محنت زندہ ہو جائے گی. لیکن مسجد سے تعلق نہیں اس کا. مسجد کی محنت کو صحیح طریقے پہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ذرا مجاہدہ. گھر گھر جانے کی طبیعت چلتی نہیں، کیوں کہ محلے والوں سے نگاہ کر رکھا ہے. کس منہ سے جاؤ اس کے گھر؟ جس کے گھر جانا ہے اس کے گھر کے اس کے ساتھ تو ہماری زندگی اخلاقی ہوگی تو جا سکیں گے. گھر گھر کی ملاقات اور گھر گھر کے فرد، ایک ایک فرد کی ملاقات. اس لیے ہمارے ہاں وقت فارغ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلو عصر سے عشاء تک وقت فارغ کر لو. نہیں، محلے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں
ان کے ملنے کا جو وقت ہے اس وقت کو فارغ کرو. وہ گھر کب ملیں گے؟ اپنے اوقات، اپنے کاروبار کو اس میں سے، کاروبار سے ایسا وقت نکالو اس کو ملنے کا وقت، اس کے گھر ملنے کا وقت. گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ہم بات کریں 6 نمبروں کے درمیان میں، اور ہر نمبر کی فضیلت سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھنے پر اللہ روزی کی تنگی دور کر دے گا میرے بھائی، جس میں ہم پریشان ہیں. نماز پڑھیں گے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت کر لیں گے ہماری. ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ ہمیں نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دے گا قیامت میں. اور نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ہمارے ہر مشکل کا حل تو نماز ہے. فلسفے نہیں بنائے بیان کرنے. فضائل کو اتنا بتاؤ کہ اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جماعتوں میں جوان بچے نکلتے ہیں اور جوان بچے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اور تعلیم کے حلقوں میں جب وہ بات آتی ہے حضرت شیخ کی کہ بھئی مسواک کرنے سے 70 نمازوں کا ثواب 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسواک کرنے سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماوے گا. یہ فضائل 2-3 مرتبہ جب بچے سنتے ہیں تو ان کے جیب میں مسواک آ جاتا ہے. فضائل کا علم یہ میرے دوستو ایمان کے لیے میرے دوستو پانی ہے. ایمان میں ترقی ہوگی. فضائل کا علم اور فضائل کی تعلیم میں جتنا ہم اہتمام سے بیٹھیں گے، اہتمام سے بیٹھنا، عظمت سے سننا، اس نیت سے سننا کہ اللہ تعالی شانہ اپنے نبی کی حدیثوں کا نور اور اس کا یقین میرے دل میں اتار دے. آدمی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے. جس کاروبار میں 2 روپے ملنے کا یقین ہوتا ہے تو کاروبار کرے گا، اور جس کاروبار میں یقین نہ ہو تو کبھی قریب بھی نہیں جائے گا اس کے. ہاں، یہاں سے میرے دوستو اسٹیشن جانا ہے نا، اسٹیشن، اور اسٹیشن کا راستہ آدمی نے نہیں دیکھا، کسی کو پوچھے گا کہ بھائی اسٹیشن جانا ہے کون کا راستہ کیا ہے، تو پھر کہے گا تو یقین نہیں ہوگا، وہ کہے گا یوں، لیکن یقین نہیں بنا، قدم نہیں اٹھائے گا. اور جب یہ کہے گا بھائی بالکل یہ قریب ہے اسٹیشن، یہاں سے سیدھے جاؤ گے اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، تو اندر یقین ہوگا تو قدم اٹھے گا. پھر آگے جا کے پھر 2 راستے آئے، اب پھر ذرا اندر گڑبڑ ہوگی، کون سے یوں جاؤں، پھر اٹھ جائے گا. یقین میں کمزوری آئی. اب پھر پوچھے گا بھائی اسٹیشن جانا ہے، دانی جانب یا بائیں جانب، وہ کہے گا بھائی دہلی جانب ہے، یہ اسی طرف اسٹیشن، اب جائے گا. تو دنیا کے کاموں کو بھی ہم بغیر یقین کے نہیں کرتے، تو دین پر کیسے بغیر یقین کے چلے گا یہ؟ فضائل کی تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فضائل اترے، مسائل تو مدینہ میں جا کے آئے. ایمان بنایا، مکی زندگی میں ایمان بنا اور نماز بنی. نماز دیکھو ہمارے عزیز عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے ایمان وہ جو صحابہ والا ایمان مانگو اللہ سے. ایسا بھی کہتے تھے اللہ سے مانگو، کیا مانگو کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا وہ ہم کو بھی دے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ ایمان و یقین، ایمان بالغیب، آنکھوں دیکھی کا انکار اور نبی کی خبر پر یقین.
حیات صحابہ آپ پڑھو گے نا، اس میں حضرت ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ بیوی نے دیکھا کہ میاں دوسری اس کی بیوی کے پاس ہے، اور وہ غصے میں آئی اور کہا کہ کہاں تھے؟ کہیں نہیں تھے۔ کہ دیکھ میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ اشعار عربی کے اشعار پڑھے اور کہ قرآن پڑھتا ہوں دیکھ۔ تو بیوی نے مان لیا، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا کہ ٹھیک ہے۔ آنکھوں دیکھی کا انکار، آج ہمارا آنکھوں دیکھی کا انکار مشکل ہے، اور جب تک